بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ عزت کا معیار اللہ کے ہاں اور ہمارے ہاں یہ یکسر مختلف ہے۔ دنیا میں عزت کا معیار ہے مال و دولت، شہرت، طاقت، حکومت، پاور، علم، خوبصورتی، یا جو کچھ ہمارے ہاں موجود ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے ہاں خوبصورتی کا معیار نہ ظاہر ہے کہ اس کی شکل کتنی خوبصورت ہے، اور نہ یہ دنیاوی چیزیں ہیں جن پر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں جو خوبصورتی تصور ہوتی ہے وہ ایمان کی خوبصورتی ہے، تقوی کی خوبصورتی ہے، وہ دل کی خوبصورتی ہے، وہ عمل کی خوبصورتی، وہ نیت کی خوبصورتی۔ جس انسان کا دل جتنا خوبصورت، جس انسان کا ایمان جتنا خوبصورت، جس انسان کا عمل جتنا خوبصورت، جس انسان کے سوچ اور افکار جتنے خوبصورت، اللہ کے ہاں وہ اتنا ہی زیادہ عزت والا ہے۔ اور یہ خوبصورتی جو اصل خوبصورتی ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہے، الحمدللہ یہ موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گی، اس کا انکار نہیں۔ لیکن یہ خوبصورتی بدرجہ اتم جو سب سے زیادہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور موجود تھی، وہ ان شخصیات میں تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اور اسی خوبصورتی کی بنا پر ان کے چہرے جیسے بھی تھے، اللہ نے ان کی ان باطنی خوبصورتیوں کی بنا پر ان افراد کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمایا۔ وہ خوبصورتی کیا تھی؟ جیسا کہ ذکر کیا کہ عمل کی، دل کی، اور گزشتہ جمعے میں آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ اس دنیا میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو سب سے پہلی چیز اس دنیا میں آئی ہے یا آتی ہے وہ اللہ کی کتاب ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا اللہ کی کتاب سے کتنا تعلق تھا
وہ اشعری قبیلے کا واقعہ اور جناب ابو موسیٰ اشعری کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ قرآن سے اتنی محبت کہ قرآن ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، قرآن ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود ہیں، آپ کی اہلیہ ہیں، اور آپ کے گھر کے اندر آپ کی ایک خادمہ اور ایک لونڈی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی قرآن سے محبت کتنی تھی، صحابہ کی قرآن سے محبت، کہ یہ جو گھر میں 3 افراد تھے تو پوری رات کو 3 افراد میں برابر تقسیم کر دیا گیا تھا۔ 6 گھنٹے کی رات ہے سپوز، تو 2 گھنٹے ایک شخص اللہ کی عبادت کرے گا، قرآن پڑھے گا، قیام کرے گا، وٹ ایور وہ جو بھی کرے، پھر وہ سو جائے گا، پھر جناب ابو ہریرہ کھڑے ہو جائیں گے، ابو ہریرہ 2 گھنٹے تلاوت کریں گے، ان کا وقت ختم ہو جائے گا، پھر اہلیہ کھڑی ہو جائے گی۔ ایک سوتا ہے، دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا سوتا ہے، تیسرا کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جناب ابو ہریرہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ رات کی کوئی بھی گھڑی ابو ہریرہ کے گھر میں ایسی گزر جائے جس گھڑی کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو یا قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ یہ ان لوگوں کی قرآن سے محبت ہے۔